190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پہ بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت کے دوران وارنٹ گرفتاری مسلسل غیر حاضری کی بنا پر جاری کیے گئے ہیں۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 22 نومبر 2024 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں رکھے، آسائشیں رکھے اور تکلیفیں اور مشکلیں آسان کرے۔ اور بشرا بی بی صاحبہ کا بیان کا بہت چرچا ہے، میں نے مختلف میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ بات میں نے کہی ہے، اور میں جو بات کہی ہے وہ میڈیا کے ساتھ سن لیجئے گا۔ جو میں نے گفتگو کی ہے وہ پروگرام کے آخری حصے کے دوران، لیکن پارٹی کی طرف سے یا باقی لوگوں کی طرف سے بھی وضاحت آ گئی، اور پورا بیان آپ دیکھ لیں، کسی جگہ بھی سعودی عرب کا نام نہیں لیا گیا۔ اس کو توڑ مروڑ کے آپ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وجہ ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ موقع ایسے جو کہ پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے، 24 تاریخ کا دھرنا مؤخر نہ کرنے کا کہا ہے، پریشانیاں بہت ہے، راتوں کی نیندیں حرام ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، بہت سے ایسے سوالات ہیں جس کے جواب شاید ان لوگوں کے پاس ہے نہیں۔ تو پارٹی انصار عباسی نے یعنی اس حوالے سے جو بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو باتیں نا جی، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے اس بیان کو مکمل جھوٹ قرار دیا ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ کعبہ شریف میں جا کر قسم اٹھانے کو تیار ہیں۔ جب یہ اٹھانے کے لیے تیار ہے تو بہت سے اور لوگ بھی قسم اٹھانے کو تیار ہو جائیں گے، پھر سوالات بہت سے ایسے اٹھیں گے جس کا جواب شاید نہیں آ سکا۔ اور انصار عباسی کہتے ہیں اس پر شاید کوئی ISPR کی طرف سے بھی وضاحت آ جائے۔ اور انصار عباسی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پریشان ہیں۔ کس بات سے پریشان ہونا ہے؟ انہوں نے اپنے خامد اور جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے بات کی۔ پارٹی کو پریشانی کی کیا بات ہے؟ یعنی کیا اس میں ایسا ہے؟ کہا کیا انہوں نے؟ کہاں سعودی عرب کا نام لیا ہے؟ پروگرام کے آخری حصے میں سن لیجیے گا جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور اڈیالہ جیل والا معاملہ آپ ذہن میں رکھیے گا، توہین عدالت کی کارروائی تھی۔ RPO راولپنڈی اور سپرڈنٹ جیل وہاں پیش ہوئے، توہین عدالت کی کارروائی ہوتے رہ گئی، معافی بار بار مانگ کے کہہ دیا آئندہ نہ ایسے حالات اور واقعات ہوں، لیکن ملاقاتیں تو نہیں کروائی جا رہی۔ یا تو بتائیں نا کہ ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں۔ بالکل ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، یہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے، ہر چیز ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے۔ بار بار یعنی مجھے بھی کئی دفعہ بار بار عدالتوں سے اجازت لے کے جانا پڑا ہے، ویسے مل ہی نہیں سکتا ہے۔ میں یاد میرے پہ کوئی سرکل لگایا ہوا ہے کہ میرا نام بلیک لسٹ کیا ہوا ہے، یہ سارا وہ جو کچھ ہے ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تو ریکارڈ سے ہٹ کے ہو، جو ریکارڈ کے اوپر ہے وہ ایک ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ نظام ہے اس وقت اور یہ حالات ہیں، اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور آخری وارننگ دے دی، ایسا ہوا تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، جیسے سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا ہے۔ غیر مشروط معافی مانگنے کے حوالے سے، اور معافی تو نہیں دینی چاہیے تھی جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ باز نہیں آئیں گے، ان کا طریقہ کار کچھ اور ہے۔ اور وہاں غیر معمولی مکالمہ ہوا اور وہ حقائق کے قریب ترین ہیں۔ عدالتی احکامات کے باوجود عمر ایوب اور دیگر کے عمران خان سے ملاقات نہ کروائی جا رہی ہیں۔ وکیل ہمارے دوست ہے شعیب شاہین نے کہا ہمارے ملک کا نظام ہی ایسا ہے۔ شعیب صاحب، ملک کا نظام ایک یا دو عدالتوں سے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کے ملک کا نظام عدالتوں کے ہاتھ سے نکل کر پارلیمنٹ کے ہاتھ سے نکل کر کہیں اور جا چکا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے بعد اب کیا بات رہ گئی ہے؟ یہ سیاستدانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے نا۔ اور پارلیمنٹ، یہ بات تو نظر آ رہی ہے، ہمیں بھی نظر آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، کس طرح یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور اس نظام کا آگے کھوکھلا پن کیا ہے، وہ وہاں سے بھی آپ لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے یہ کھوکھلا پن کس حد تک جا چکا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، آپ اس نظام کا حصہ رہیے گا، پیچھے نہ ہٹیے گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے نا پیمرا کی جانب سے کورٹ رپورٹنگ پر لگی پابندی کو جو کالعدم قرار دے دیا، اس پہ بڑی تفصیلی بحث ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس۔ انہوں نے بھی فیصلہ محفوظ کیا تھا، فیصلہ سنایا نہیں۔ یعنی یہ اتنے اہم معاملے ہیں۔ PNIL لسٹ کا جو ہے وہ میں نے کتنے عرصے سے کتنی تاریخ ہو گئی ہے، اس میں بحث کر چکا ہوں، غیر قانونی طور پر اندر رکھا ہوا ہے نام، لیکن وہ نام ڈال دیا ہوا ہے، لے کر چل رہے ہیں اور اس کو اسی طرح سے ہی لے کر چل رہے ہیں، یعنی کوئی آگے پیچھے نہیں۔ کس طرح سے کوئی نظام
اپنا ہلا پڑا ہے سارا نظام، لیکن ہم کس کو کہیں، کس سے فریاد کریں، کس کے سامنے یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں؟ ہم تو کسی کے سامنے یہ بات رکھ بھی نہیں سکتے ہیں. ہم تو حالات اور واقعات کیا کریں. لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ لگتا ہے، یہاں نظر آ رہا ہے کہ سب غیر قانونی ہیں، یعنی پی این آئی ایل لسٹ کے اندر نو فلائی لسٹ ایسے ہی ایک بنائی ہوئی ہے ایف آئی اے نے، اور جو مرضی جس کا بارے مرضی استعمال کریں. جب چیلنج ہوتی ہے واپس لے لیتے ہیں، نوٹیفیکیشن میں نے سارا کچھ لگا کر. لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ تو بحث مکمل ہو گئی، اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث ہوئی تھی، کوئی جواز نہیں تھا. عدالت کو اگر ڈیلے کرنا چاہتی ہے، شارٹ فیصلہ دے کے ڈیٹیل ریزننگ بعد میں دے سکتی ہے، لیکن اس کو ختم تو کیا جائے نا. بات تو پھر وہی ہے، کیا فیصلہ کیا حاصل ہوا چیلنج کرنے کا کہ آج ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں بھی جلدی سماعت کے لیے درخواست بھی اگر دی تو وہ بھی پیر کو سنی جائے گی، اس میں آپ وکیل نہ بھی پیش ہو جلدی سماعت کی درخواست کے حوالے سے. یہاں تو کئی کورٹیں ایسی ہیں کہ جلدی سماعت کی درخواستیں آتی ہیں، اس کو کال ہی نہیں کرتی اور اس ڈیٹ ڈال دیا. اصولی طور پر تو یہی ہونا چاہیے نا، یعنی عدالت کے پاس جائیں، منت اللہ کریں کہ جناب جلدی سماعت مقرر کر لیں. وہ درخواست جیسے آئے آٹومیٹکلی دفتر کا ایک نظام ہو جو بیٹھ کے درخواست کو مقرر کرے. لیکن یہاں یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اب آپ لوگوں کے سامنے، جتنے مسائل، جتنی پریشانیاں اور دکھتے ہیں، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. دوسرا معاملہ توشہ خانہ، مدر آف آل ایول، یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں یاد ہوگا 2022 سے مس ڈیکلیریشن 120 دن کے بعد جو ہے استغاثہ دائر کرنے کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہو گیا. اور عمران خان صاحب کو نااہل کی قرار دیا تھا، استغاثہ چلا، وہ معاملہ چیلنج ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس کو ڈیسائیڈ ہی نہیں کر رہے تھے، ڈیلے کرتے رہے تھے. جورسڈکشن کا معاملہ تھا، درخواست واپس لینے کی، کہ واپس نہیں لی میں نے. اب اندازہ لگائیں اسلام آباد ہائی کورٹ اس حد تک چلی گئی. وہ جو سارا سیٹ ہے وہ تو پنجاب کی جورسڈکشن میں آتی ہے، میاں والی، اس کا اسلام آباد سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن چیف جسٹس عامر فاروق صاحب لکھ کے جا رہے تھے یہ وہی کیس ہے جو میں نے ووٹر کی طرف سے، جابر کی طرف سے یہاں چیلنج کیا، یہاں لارجر بینچ بنا، عمران خان نے بھی یہاں آپ کا چیلنج کیا، اور یہاں 5 رکنی بینچ بن چکا ہوا ہے. 5 رکنی بینچ کے سامنے جو چیزیں ہوئیں وہ جو میں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے ذرا وہ سن لیجئے گا، اور اسی طرح سے میں بشرا بی بی کے حوالے سے جو میں نے بات کی وہ بھی سن لیجئے گا. علی ظفر صاحب نے آپ سے جو بات بتا دی ہے وہ ذرا آپ سمجھ جائیں. یہ وہ کیس ایسا ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا گیا تھا توشہ خانہ کے کیس میں، اور سیکشن 137 کی تشریح ہے. 120 دن کے اندر ریفرنس شروع نہیں ہوا تھا، اور استغاثہ اگر دائر بھی کرنا تھا، استغاثہ دائر نہیں کیا گیا تھا. سمجھنا آپ کو یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق کیا طریقہ کار ہے. دوسری بات ہے کہ 120 دن کے بعد شروع ہوا، اب وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، معاملہ میاں والی کی سیٹ ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا اختیار ہے. ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے الیکشن کمیشن کا کردار آپ لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے. سیکشن 137 کی تشریح کے حوالے سے ایک علیحدہ آئینی درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے، اس پہ اعتراض آج لگا تھا، وہ اعتراض دور کر دیا گیا ہے اور معاملہ پیر کے لیے چلا گیا ہے. دوسرا جو آپ لوگوں کا ایک سوال بڑا واضح ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو سعودیہ کے حوالے سے بیان چل رہا ہے، دیکھیں انہوں نے بالکل سعودی عرب کا کوئی نام نہیں لیا، کوئی تعلق نہیں کیا، نہ سعودی عرب کا اس سارے معاملے میں. سعودی عرب ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے، وہ سرزمین ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے، تو اس لیے سعودی عرب یا ان کے حکمرانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ایسی کوئی بات کی گئی ہے. وہ جنرل باجوہ یا ان کے سسر کے حوالے سے وہ باتیں کی گئی ہیں، اس لیے اس کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی اطلاق. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.